السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی اوورآل زراعت پہ، پاکستان کی زراعت میں ہو کیا رہا ہے، حکومتی اقدامات کس قدر مؤثر ہیں اور ان کا فائدہ کسان کو کس قدر ہو رہا ہے، اور کتنی گنجائش موجود ہے کہ حکومت مزید اقدامات کرے اور پاکستان کے کسان کو خوشحال کرے، پاکستان کی زراعت میں بہتری لائے۔ پاکستان کی زراعت کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ حکومتی جو اقدامات ہیں، اسپیشلی جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں اور زیتون پر جس طرح کام ہو رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ریسرچ پر کام ہو رہا ہے، اس پر کس قدر کام ہو رہا ہے اور حکومت کسانوں کے لیے اور مزید کیا بہتری لا رہی ہے، اسی پر گفتگو کریں گے۔ آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک سلیم اختر لابر صاحب، آپ رکن پنجاب اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور آپ کاشتکار بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں چودھری عبدالرؤف تتلہ صاحب، آپ صدر ہیں کسان اتحاد پنجاب کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں عقیل فیروز صاحب، آپ سائنسدان ہیں، برانی زرعی تحقیقاتی مرکز چکوال، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لابر صاحب، آپ کی حکومت ہے، آپ کاشتکار بھی ہیں، ملتان کے معروف کاشتکار ہیں، آپ کی حکومت آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں زراعت میں کس قدر تبدیلی آئی ہے، یا اسی طرح صورتحال ہے، یا اس سے پہلے بہتر تھی؟ میں کسانوں کے بارے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ کسانوں کے ساتھ خاص طور پر بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ بیج مافیا، غلط بیج، اس حد تک کہ کاٹن بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کاٹن بالکل تباہ ہو گئی ہے، جو کہ ہماری ایک مین کراپ تھی، اس نے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ زر مبادلہ آتا تھا، سب کچھ تھا۔ وہ اس وقت ملتان زون میں دیکھیں آپ، کاٹن نہیں ہو رہی، آگے جا کے کچھ اس کا تقریباً آدھو آدھ کم ہو گئی ہے، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل وہ کم ہو تقریباً گئی۔ کپاس ہماری آدھی رہ گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہماری جو بھی فصلیں تھیں پیچھے، جب کاشتکار کاشت کر لیتا تھا اور جب وہ پک کے تیار ہو کے فیلڈ میں آ جاتی تو ہم سے خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ زمیندار اونے پونے فروخت کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور جو مافیا تھا وہ اسے سٹور کرتا تھا، پھر اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ جاتی تھیں۔ میں مکئی کی مثال دوں گا کہ جب زمیندار بیچنے کے لیے آتا تو 800-900 روپیہ من، اور ایک دم جب وہ بیچ کے زمیندار ہٹتا تھا تو 1800 پہ 1900 پہ بھی چلی جاتی تھی۔ ہماری حکومت آنے کے بعد عمران خان صاحب نے پہلا جو سٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ کسان اگر خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ انہوں نے اس پر بہت زیادہ کیا، کسان کارڈ بنایا۔ کسان کارڈ بنانے سے آپ کو ہر آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی ملے گی، جیسے ڈی اے پی کی بوری ہے تو اسے 2000 روپے کم ملے گی، اس طرح کھادوں میں۔ اور دوسرا جو انہوں نے سب سے بڑا قدم اٹھایا، وہ قدم یہ تھا کہ انہوں نے سیڈ مافیا اور جو یہ ذیلی ادویات، زرعی ادویات ذیلی زرعی ادویات، اور ان پر آ کے کنٹرول کیا۔ یہ جو ایک سیڈ مافیا تھا، 100 کچھ کمپنیوں کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس جو پر 2 نمبر کام کر رہے تھے، 2 نمبر کام کر رہے تھے، وہ ان کو بلیک لسٹ کیا۔ اور اس کے بعد اب اس دفعہ کاٹن کو انہوں نے جو ہے نا خاص ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گاؤں گاؤں جا رہا ہے، ہر کاشتکار کے پاس جا رہا ہے، ان کو نمائشی پلاٹ لگوا رہا ہے، کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی، کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے انہیں دوبارہ کپاس کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں نمائشی پلاٹ، جہاں وہ ان نمائشی پلاٹ کا سیڈ بھی خود دیتے ہیں، اور ان کے جو ایکسپینڈیچر آتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ برداشت کرتی ہے۔ کسی کو 2 ایکڑ لگوا رہے ہیں، کسی کو، کہ تاکہ یہ دوبارہ کپاس کی کاشت کرنے کے لیے۔ لابر صاحب، آپ کی طرف میں پھر آتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں چودھری عبدالرؤف تتلہ صاحب، آپ صدر کسان اتحاد ہیں۔ آپ تتلہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں کسان اتحاد کے، کسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جس طرح لابر صاحب نے بات کی کہ سابقہ حکومتوں میں کسان کا بڑا استحصال ہوا، میڈل مین کا کردار بڑا اہم تھا، جو اس حکومت کے آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا، کسان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The first thing is thanks for having me here. I really appreciate for the PTV. بہت بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ مجھے یاد کیا، اور اس اسپیشلی اس پروگرام کے اندر جو کہ مجھے آواز اٹھانے کی اپنے دعوت دی اپنے میرے کسان بھائیوں کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ سچائی کسی بھی پروگرام آپ چلے جائیں، اگر تو ہم نے ٹائم ویسٹ کرنا، دیٹس ڈفرنٹ اسٹوری۔ جو سچائی ہے اس میں سچائی بولنی چاہیے، کہ جیسے کہ سر نے بولا ہے کہ پریویس گورنمنٹس پر کہ کہہ لیں کہ جو بھی آئی ہیں، ان لوگوں نے کوئی فوکس نہیں کیا اسپیشلی ایگریکلچر پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اب وہ انہیں کے الفاظ لیتا ہوں کہ جی آدھی سے بھی آدھی بلکہ کہہ لیں کہ رہ گئی کپاس جو ہے. وی ٹاکنگ اباؤٹ 35 ایئرز اگو, کیونکہ جو میں آئی بلانگ ٹو گوجرا ایریا بیسکلی, وہاں سے کیونکہ ہم جب کہہ لیں کہ when I went overseas, اس سے یہ کہہ لیں کہ میرے علاقے کے اندر بھی کپاس بہت زیادہ ہوتی تھی. بالکل ایسی کوئی شک نو ڈاؤٹ. نہیں. فیصل آباد, گوجرا, یہ ٹوبا ٹیکس بڑی کپاس ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. میں خود یعنی کہہ رہا ہوں کہ ایگری کا یعنی لینڈ لارڈ ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ کیا تکلیف ہے میرے کسانوں کے لیے. کاٹن از اونلی ون تھنگ کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کاٹن ہو جائے تو آپ کہہ لیں یو کینٹ ایون امیجن کہ ہمارے امریکہ کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو ایک مارکیٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے, اس کو بالکل ٹھیک بات ہے, فل نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھ لیں کہ وہاں جو اگر 100% کاٹن ہے تو وی آر بیسکلی وے بیہائنڈ, بہت پیچھے رہ چکے ہیں. بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں, دوسرے کنٹری وہ ساؤتھ امریکہ کے جو اپنے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, لیکن ان لوگوں نے ایکسپورٹ کیا. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو لابر صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومتوں نے کپاس کو اگنور کیا. رائٹ, آئی ایم کمنگ دا پوائنٹ بیسکلی. اچھا اب آگے عمران خان صاحب کی حکومت از نو ڈاؤٹ از مچ بیٹر دین دا پریویس گورنمنٹس. اچھا, اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں کہ سچائی ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے؟ ہاں بھائی بہتری. اس میں یہ ہے کہ جو آنی چاہیے وہ نہیں ہے. ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے. لیٹس سی کہ ایز اے فیصل آباد کی جو ہے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, آپ یو کین گو یور سیلف بیسکلی, آپ جا کے وہاں دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. کیونکہ آج کل کا دور وی آر ویری بیہائنڈ فرام دا یونیورسل دنیا سے بیسکلی. اس لیے کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, بیکاز آئی ایم لیونگ یوزڈ اینڈ لیو ان 30-40 ایئرز ان امریکہ. میں جب بھی مثال دوں گا اس ملک کی دوں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں نے اگر 10 مربع یا 10-20-100 اپنے مربعوں کی زمین ہے, یہ ایکڑ ہزاروں ہیں, تو اس میں 1 یا 2 آدمی کام کرتے ہیں میکسیمم. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اتنی اچھی ٹیکنالوجی, وائی شوڈ وی ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی ہماری گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا. فوکس اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے لیے کون سے ہو, یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس اس ملک میں ایسے انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن, دے لرن کم بیک اگین ہیئر. گورنمنٹ کے لیے میں یہ سجیشن دیتا ہوں از ایز اے فرینڈلی کہ کسان جو ہے بہت پس رہے ہیں ابھی تک. جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے اس گورنمنٹ کو وہ نہیں پہنچ رہی. مثلاً کہ ایز اے ویری بگ پرابلم رائٹ ناؤ, کپاس سے ہٹ کے جو ہے دا بگیسٹ پرابلم ان دا پاکستان واٹر ہے بیسکلی. ہمارے ایریا میں چلے جائیں, اس ایریا میں چلے جائیں, کہیں بھی ایوری باڈی از کرائنگ بیسکلی کہ پانی نہیں مل رہا. پانی کی کمی آپ سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ کمی ہے. اچھا, اس میں یہ کہ ٹھیک ہے پانی کے انتظامات نہیں کیے گئے, اب اس حکومت نے آتے ہی کو ڈیم شروع کر دیے. ہاں میں سچ سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر میں یہ بولوں نا کہ ٹھیک ہے میں ٹی وی شو پہ بیٹھ کے وہی جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, دس ایبسولوٹلی نانسنس ہوتی ہے بیسکلی. جو ریالٹی ہوتی ہے یو ہیو ٹو ٹیل دا پیپل ریورس دا ریالٹی از وچ گورنمنٹس از ڈوئنگ دس تھنگ اوور دا پریویس دیر بیسکلی. دے آر اسکروڈ آور کنٹری دا پریویس گورنمنٹ. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب دیکھیں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس ملک کا, جو بھی میرے ملک کے لیے اچھا ہے آئی فلی سپورٹ ہم بیسکلی. اچھا, آپ کی میں نے گفتگو سنی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ پہ بڑی توجہ دینی چاہیے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وکیل فیروز صاحب, آپ سائنسدان ہیں, برانی زرعی تحقیقاتی مرکز چکوال. ظاہری بات ہے وہاں پر ریسرچ ہو رہی ہوگی, کیا صورتحال ہے؟ آپ اس جو تحقیقاتی مرکز ہے چکوال کا, اس میں کیا ریسرچ کرتے ہیں؟ جس طرح بڑے عام کسان کو بھی پتہ ہے, عام پاکستانی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کی بڑی کمی ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ریسرچ کر رہے ہیں وہاں پر, کیا چیزیں کسان کو دے رہے ہیں, کیا نئی چیز ہے, کیا نئی ٹیکنالوجی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیوچر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. وہاں پہ ہمارے ادارے میں برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہم 25 فروٹس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے پاس جو پہلے فروٹ کرافٹس تھیں وہ نارملی مینگو, سٹرس, گووا, یہ 3-4 چیزیں مین چل رہی تھیں. اب ہم نئی فروٹ کرافٹس لے کے آ رہے ہیں. اچھا, ان میں بھی کچھ جدت لا رہے ہیں جو آپ نے 3-4 جو روایتی آپ نے بات کی ہے؟ بالکل, کیونکہ یہ تو ہماری اہم فصلیں ہیں, جو جس طرح آپ نے کہا مینگو, سٹرس یا گاوا, اس میں بھی تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی نا, جدت لائی ہوگی یقیناً آپ نے. بالکل, اس میں بھی ہم نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں. ہم ایسی ویرائٹیز لے کے آ رہے ہیں جن میں ایکسپورٹ پوٹینشیل ہو. دنیا میں جو سیڈ لیس مالٹا ہے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ہمارے مالٹے میں پہلے بیج جو تھے وہ کوئی 30 35 سیڈ سے, تو ایکسپورٹ کے لیے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. اب ہم ایسی ویرائٹیز لے کے آ گئے ہیں جن میں سیڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سیڈ فری ویرائٹیز ہیں. سیڈ فری ویرائٹیز ہیں, اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت زبردست ہیں, اور پروڈکشن کے حوالے سے بھی بہت زبردست ہیں. ٹھیک ہے. جو کنو ہے وہ آپ اگر دیکھ لیں پلینز کا تو بہت زیادہ اچھا ہے.
اگر آپ جائیں اوپر کے ایریاز میں تو وہاں پہ آپ کو جو ملے گا بلڈ ریڈ، ہمارے پاس اس میں مورو ایک ویرائٹی ہے جو کہ پگمنٹڈ ہے، اندر سے آپ کو میرون کلر کا مالٹا نظر آئے گا، تو اس کا مارکیٹ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، فارمر اس کو اب لگا رہے ہیں اور اس سے بڑی اچھی انکم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم باقی فروٹ کرافٹس میں ہم آلیو پہ کام کر رہے ہیں، زیتون پہ ہمارا بڑا کام ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں کوئی 47 لاکھ پودے لگ چکے ہیں زیتون کے، 47 لاکھ پودے، 47 کیونکہ لاکھ مین مرکز بھی آپ کا وہی چکوال یا کلر جی کار یہاں پر زیادہ لگ رہا ہے، جی۔ بلکہ یہاں پہ تو پروڈکشن بھی آ رہی ہے۔ صرف اب وہ چکوال اور کلر کہار کی بات نہیں ہو رہی، اب پورے پاکستان میں اس ٹائم 47 لاکھ پودے لگ چکے ہیں، جس میں سے تقریباً جو ہے 18 لاکھ پودے وہ پوٹوہار میں لگ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2 پروجیکٹس ہیں اس میں، ایک آلیو ویلی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں پورے پوٹوہار کو ہم نے آلیو ویلی ڈکلیئر کروایا ہے ٹھیک ہے۔ کہ اس میں ہر طرف آپ کو زیتون ہی زیتون نظر اور آئے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی پچھلے دنوں بات سنی تھی کہ وہ بلوچستان میں اور کے پی میں بھی جو ہے وہ زیتون لگانے جا رہے ہیں۔ جی، وہاں پہ بھی، بلوچستان میں بھی وہاں پہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، کے پی پہ بھی بڑا فوکس کیا جا رہا ہے، اور دوسری ایک مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاس وائلڈ آلیو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے عام زبان میں ہم کو کہتے ہیں۔ تو اب پرائم منسٹر نے یہ کیا ہے کہ وہ جو جنگلات تھے کو کے، وہ ایک پروجیکٹ نیا آیا ہے کہ ان جنگلات کو ہم کلٹیویٹڈ آلیو میں کنورٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آلریڈی پلانٹیشن تو وہ ہوئی ہے، کو کی پلانٹیشن ہے، اگر ہم اس پہ اچھے طریقے سے وہ نئی ٹیکنالوجی سے، ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی سیکھی ہے اٹلی سے، وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا ہے تو وہاں سے ایک نئی ٹیکنالوجی سیکھی ہے گرافٹنگ کی، تو اس کو ہم اب وہ امپلیمنٹ کر کے تو وہاں پہ ہم بڑے اچھے پودے تیار کر رہے ہیں۔ جنگلات جو ہیں اب زیتون کے جنگلات ہوں گے، اب کو کے جنگلات نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ 3-4 تو بتا رہے تھے، اور کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 25 فروٹ ایسے ہیں جی جن پہ آپ ریسرچ آپ کی ہو رہی جی، ہے اور آپ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ابھی جو نئی کرافٹس ہیں اس میں ہم پسٹیشیو پہ کام کر رہے ہیں، پستے پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پستے میں پستہ تو بہت قیمتی چیز ہے، بڑا اگر ہو جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ابھی وہ انیشیل فیز میں ہے، ابھی وہ ویجیٹیٹو گروتھ میں ہے، تو ابھی اس کو 5 ایئرز ہو گئے ہیں، یہ کوئی 7 ایئرز میں جا کے فروٹنگ پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ورلڈ بیسٹ ویرائٹیز یہاں پہ لگا لی ہیں، اچھا، اور اسی کلائمیٹ کی ویرائٹیز ہیں کہ جو اس کلائمیٹ میں انشاءاللہ اڈاپٹیبل ہوں گی، ان کی ویجیٹیٹو گروتھ بہت اچھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں وہ فروٹنگ پہ آ جائیں گے، اور دیکھیں گے آپ کہ یہ ایک نیا انقلاب ہوگا۔ اچھا، یہ ایک بات بتائیں، یہ جس طرح عام ریسرچ، اگر ہم کاٹن ریسرچ کی بات کریں یا مختلف ریسرچ سینٹر جاتے ہیں تو وہاں فنڈز کی بڑی قلت تھی۔ جی اب حکومت نے، پنجاب حکومت نے کوئی 31 ارب روپے فنڈز رکھے ہیں، اس سے پہلے زراعت کے لیے 9 ارب روپے ہوتے تھے، اب 31 ارب ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ جی تو آپ کو کوئی فنڈز کی کمی یا قلت سمجھتے ہیں اس کا سامنا ہے؟ نہیں جی، ہمارا ادارہ ایک ایسے ادارہ ہے جہاں پہ کوئی فنڈز کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو لوگ پروجیکٹس لے کے کھڑے ہیں، باہر کی ایجنسیز بھی پروجیکٹس لے کے کھڑی ہیں کہ آپ یہ ہمارے پروجیکٹ کریں۔ اچھا، ہمارے ادارے کا ایک بہت اچھا نام ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ایک نام ہے، تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں، کوئی فنڈز کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا لابر صاحب، آپ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں، ظاہری بات ہے بجٹ میں بھی آپ موجود تھے، اس دفعہ 9 ارب روپے کی بجائے 31 ارب روپے بجٹ رکھا گیا پنجاب کا زراعت کے لیے، جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا تو اس سے فرق آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب تک ہمارا جو پچھلا ٹینور گیا ہے، جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ریسرچ بالکل ختم کر دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کم از کم 15 سال پہلے سے جو سیڈ بنا تھا اس کے بعد کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، کاٹن پہ کاٹن میں کوئی ریسرچ بالکل نہیں ٹھیک ہوئی، بات ہے۔ اور انہوں نے یہاں تو یہ ہونے لگ گیا تھا کہ جو ریسرچ والے تھے وہ سیڈ مافیا بن گئے تھے، وہ خود بیچتے تھے، وہ خود بیچتے تھے، باہر سے منگوا لیا، کہیں سے منگوا لیا، اپنا کاروبار کیا ہوا تھا، اپنا حکومت مقصد ریسرچ سینٹروں کو چھوڑ اور کے۔ اس نے ہماری کاٹن کو تباہ کیا ہے، کیونکہ سیڈ مافیا نے یہاں کی کلائمیٹ کے مطابق وہ سیڈ یہاں کام نہیں کرے، 1 سال چلا، 2 سال چلا تو پھر اس نے بالکل ہی تباہ کر دیا۔ یہ کلائمیٹک چینج بھی آیا ہے، اگر ریسرچ ہوتی رہتی اور یہ کلائمیٹک چینج کے ساتھ ساتھ بیج بھی تیار ہوتے رہتے تو کوئی بات نہیں تھی کہ ہماری کاٹن جیسے پہلے ہی دنیا میں پہلے نمبر پر تھی اب بھی ویسے ہی ہو سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ اب یہ جو رکھی گئی ہے، اتنی خطیر رقم رکھی گئی ہے، تو یہ ریسرچ ہوگی اور نئے بیج آئیں گے، اور ایک دفعہ پھر ہمارا، کیونکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور یہ جو ہے نا
پھر سب فصلیں جو ہیں انشاءاللہ پھر پیک پہ جائیں گی۔ اچھا لابر صاحب، آپ نے بات کی کپاس کی ریسرچ 15 سال سے نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل بڑی شدید متاثر ہوئی ہے اور پیداوار ہماری کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم چاول پہ بات کریں، مکئی پہ بات کریں، تو گنے میں بات کریں تو اس کی ریسرچ بڑی ہوئی ہے، اس کی پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا ہے، کسان کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور کسان کو جب فائدہ ادھر سے ہوا ہے تو کسان کپاس کی طرف جا بھی نہیں رہا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کپاس کاشت ہوتی تھی وہاں مکئی اور چاول کاشت ہو رہا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی ریسرچ نہیں ہو رہی، یہ بھی آہستہ آہستہ اگر ریسرچ نہ ہوئی تو اس کا حال بھی کاٹن والا ہو جائے گا، رائس کا بھی اور گنے کا بھی، کیونکہ ہر نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئی فیسلٹیز ہے۔ جیسے یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشینری کاشت پہ آنا چاہیے، ہم نے جو ہے کرنا چاہیے کہ، اور کافی سارے یہاں امپرومنٹ ہوئی ہے، مشینوں کے ذریعے کاشت ہونا شروع ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ریسرچ مسٹ ہے، اور اس کو انشاءاللہ جیسے اس دفعہ گورنمنٹ پنجاب نے، ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کاٹن پر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، کسانوں کے پاس جا رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے یہ کرنا ہے، اور اگر ہماری کاٹن ایک دفعہ پھر بوسٹ اپ ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا ملک پھر زرعی ملک ہے، اور ہماری مین سورسز زراعت کے حوالے سے ہیں، تو اور زراعت میں پھر میجر کراپ آپ کی کپاس ہے، جس سے آپ زر مبادلہ کماتے زر ہیں۔ مبادلہ کماتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اچھا قتلہ صاحب، میں آپ کی طرف ہوں گا، آپ نے بات کی کہ ریسرچ کا بڑا مسئلہ ہے، ریسرچ کی بڑی کمی ہے، کیونکہ آپ امریکہ سے ہیں، وہاں آپ نے بڑی ٹیکنالوجی دیکھی، پاکستان میں اس لیول کی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، کپاس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کپاس میں بالکل جیسا لابر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہے کہ آدھے سے بھی آدھی رہ گئی ہے، اور اب گورنمنٹ پھر زور لگا رہی ہے کہ اس میں بہتری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مکئی کی بات کریں، چاول کی بات کریں، گنے کی بات کریں تو اس میں ہم نے ریکارڈ پیداوار لی ہے، ایون گندم کی ہم بات کریں تو گندم میں بھی ہم نے ریکارڈ پیداوار لی ہے، تو ریسرچ تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ ریسرچ بیسکلی ہمارے جو ہے نا، اب یہ کہہ لیں کہ ہمارے مائنڈ کے اندر، کیونکہ جب آپ ایک باؤنڈری کے اندر گھوم رہے ہیں نا تو یو کینٹ سی آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری بیسکلی ورس گوئنگ آن۔ ریسرچ ہم خوش ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے ماشاء اللہ ویری۔ ریسرچ آپ کس کو کہتے ہیں؟ واٹس دا رزلٹ؟ نہیں یہ رزلٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مکئی کی آپ کی پیداوار ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہمارا کنٹری ماشاء اللہ ایگریکلچر کنٹری، ہاؤ مچ پرسنٹیج یو کین سے 70-80%؟ وائی وی شوڈ اسٹل گیٹنگ اسٹف فرام آؤٹ سائڈ؟ اگر ہمارا کلچر اس پہ فوکس کر لیں نا، یہ نہیں کہ ہمارے اپنے باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اتنے خود فیل ہو جائیں کہ دنیا آپ کو یعنی وہ ویسے دے ویٹنگ فار گیٹ سم تھنگ فرام ہیئر پاکستان، بٹ یوز ٹو گیو نیم رائٹ۔ رائس ہمارا پاکستان سے جا رہا ہے، میں بتاتا ہوں، آئی نو اب پتہ کیا ہو رہا ہے وہاں رائس کا جو مسئلہ ہے، اب جتنا بھی رائس ہے وہ جب باہر جاتا ہے تو آپ جا کے دیکھیں اس پہ جو اسٹمپ لگی تو وہ انڈیا کی لگی ہوتی ہے۔ اب وہ ایک اب دیکھو نا، اب وہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ لیکن اب اس میں بہتری آئی ہے، اس میں بھی اب بہتری آئی ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ، یہ جاب جو پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کرنی، ظاہری بات اس یہ کے لیے ہم ہی ادارے لوگوں موجود ہیں۔ جو مینجمنٹ بٹھائی ہوئی ہے ان لوگوں کا کام اب، اچھا اب یہ نہیں چیک اینڈ بیلنس کر لیں گے تو اور کس کا کام ہے؟ جو مین چیز ہے ہم اس کو اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی بیسکلی۔ اب آنیسٹ کون ہے وہاں؟ اب ایک پرسن جو ہے کنٹری کو نہیں اپنے سیدھا کر سکتا۔ ذمہ داری کے اندر مجھے پتہ ہے کہ سو مینی پرابلمس، اب یہ کہ اب انڈرسٹینڈ کہ اب ہاں جو اب دیکھیں اب پانی کا مسئلہ ہے، پانی اسٹل جو نہریں فل آ رہی ہیں، اب ذمہ دار کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کا جو وہ جو مو گیا وہ اپنے کیلس کو جب نکلتا ہے برانچز نکلتی ہیں، کسی کے اوپر ہے پیسے دیں تو نیچے ہو جائے گا، نہیں تو اسٹل دے۔ یہ تو دیکھیں یہ تو لوکل لیول پہ جو ہے نا وہ وہ یہ تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا تو کوئی گورنمنٹ کا یہ جب جو چیک اینڈ بیلنس آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک بھی آئے گی نا جو وہ گورنمنٹ کا نام لگے گا کہ ہو سٹنگ ایٹ دا پرائم منسٹر۔ آئی نو کہ پرائم منسٹر ہی از ٹرائنگ ٹو ہز بیسٹ کہ اس کو سیدھا کر لیں، لیکن جیسے بھی سم ہو آئی انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ سرچ اس پہ ریسرچ کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس میں دیکھیں کہ ہاں اب دیکھو میں یہ پہلے بات بول چکا ہوں، جو سچائی وہ سچائی ہے۔ گنے کے جب میں نے اپنے وین آئی جوائن دس تنظیم بیسکلی، اس کے بعد الحمدللہ کہ گنے کا جو مسئلہ سیدھا کروایا ہم نے، ٹرائنگ ٹو گو اسلام آباد کال ایسن وی سٹنگ ڈاؤن کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جب تک آپ تھرڈ پرسن کو سائڈ پہ نہیں کریں گے نا اس پرابلمز رہے گی۔ نہیں آپ اگر گنے کی بات کریں، آپ کسان رہنما ہیں تو پھر اس طرف آپ آئیں، دیکھیں گنے کے جو ہے نا شوگر ملز مالکان انہوں نے خود ریسرچ کرا کے اپنے کسانوں کو دیے، اور کسانوں کو گنا کاشت کرنے کے لیے
کاشت سے لے کر ہارویسٹنگ تک اس کو خرچہ بھی دیتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملا کے آپ ترقی کر سکتے ہیں. سیلفش کچھ نہیں بینیفٹ دیا ان لوگوں نے, ملنے والوں نے. ان لوگوں نے اپنا بینیفٹ فرسٹ رکھا آگے. کیا بینیفٹ دیا ہے کہ گنے والے ٹرالی لے کے گیا, گنا لے لیا, 6 سال پیمنٹ نہیں ملی, 2 سال پیمنٹ نہیں ملی. اب اسے آئی انڈرسٹینڈ اس طرح ملی ہے نا, اس طرح ملی ہے نا, تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو. ایک منٹ, لابر صاحب اس دفعہ آپ نے ایکٹ پاس کیا ہے کہ جو شوگر مل مالکان پیسے نہیں دیں گے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور ان کی شوگر مل بند. سر میں نے اس لیے اس کو گورنمنٹ کو کریڈٹ دے رہا ہوں اس چیز کا کہ جب سے یہ ہوئی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دس اکاؤنٹس از مچ بیٹر دین دا پریویس ون, لیکن وہ چیز اس لیول پہ انشاءاللہ بھی ٹائم آنا. اچھا لابر صاحب ایک اور بات ہے, آپ اسمبلی میں ہیں, ظاہری بات آپ بیٹھتے ہوں گے, چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. جس طرح یہ مکئی پہ دیکھیں اس میں انوالو ہے, وہ اپنی ریسرچ کر کے کسانوں کو دے رہے ہیں اور پیداوار بڑھ رہی ہے. اسی طرح گنے میں بھی شوگر مل مالکان نے اپنی ریسرچ دی ہوئی ہے کسانوں کو. اسی طرح اگر رائس کی بات کریں تو اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ موجود ہے. تو کپاس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کیوں نہیں لاتے کہ وہ ریسرچ لائیں اور اپنا دیکھیں جو فرٹیلائزر ہے, پیسٹیسائڈ ہے, سیڈ ہے, وہ اسی ملک سے کماتے ہیں, تو آپ ان کو آن بورڈ لیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر کپاس پہ یہ ریسرچ کرتے تھے یہ اس وقت ہوگا کہ جب کوئی پالیسی بنائی جائے کہ اس کو بھی جو ہے نا باہر سے کپاس نہ آئے, ادھر جو ہے نا کپاس اگانا شروع کر دیں. لیکن یہ ایک تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اب دیکھیں انہوں نے ہمارے اپنا باہر سے تو اس لیے آتی ہے جب آپ کی پوری نہیں ہوتی, تو ظاہری بات ہے نہیں, وہی یہی ہوتی ہے. ایک ٹائم تھا کہ ہم سب سے بڑے ایکسپورٹر تھے, بھیج رہے تھے بالکل ایسے, اب ہم منگانا شروع ہو گئے. اچھا ہماری کاٹن کی جو یہ تھی اپنا یہ سب سے زیادہ ییلڈ بھی آتی تھی اور کوالٹی بھی سب سے اچھی ہوتی تھی, لیکن اس کو تباہ کیا گیا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور تباہ کرنے والے کون تھے؟ سابقہ حکمران تھے جن کی اپنا یہ شوگر ملیں تھیں, جن کے انہوں نے جان بوجھ کے کپاس کو تباہ کیا ہے. اب لیکن لابر صاحب ایک یہاں پر اور بات ہے, دیکھیں بہت سارے اسمبلی میں دیکھیں, اگر صوبائی اسمبلی میں دیکھیں یا قومی اسمبلی میں دیکھیں, بہت سارے کسان موجود ہیں, عوامی نمائندے ہیں اور وہاں پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن جب یہ ہو رہا تھا نہ وہ تب بولے ہیں نہ وہ اب بولتے ہیں کسان کے نہیں, لیے. اب تو بولتے ہیں. اب دیکھیں اب یہ جو اپنا یہ ہوا ہے کسان کے لیے نہیں بولے, یہ جو گنے کی تب بھی نہیں قیمت بولتے تھے جب یہ گنا یہاں کاشت ہو رہا تھا, شوگر ملز یہاں شفٹ ہو رہی تھی, تو تب جو ہمارے کپاس کے کسان تھے, ظاہری بات ہے آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو وہاں آواز اٹھانی چاہیے. آواز اٹھانی چاہیے, ہم اٹھاتے بھی ہیں. پہلے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے شوگر کین مافیا تھا, جو اپنا یہ شوگر مل مافیا تھا جس نے اس کو کاٹن کو تباہ کیا ہے. جہاں ملیں نہیں لگانی چاہیے تھی وہاں ملیں لگ گئیں, وہ ہونے لگا. ملک کا کسی نے مفاد نہیں سوچا, انہوں نے اپنا مفاد سوچا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں ہمارے اور جس طرح وہ حکومتیں مجرم ہیں, اسی طرح جہاں ہمارے لوکل عوامی نمائندے ہیں وہ بھی اسی کے ذمہ دار ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو جنہوں نے ساتھ دیا وہ ان کے ساتھ ہیں, اپنا وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اب ہمارے وزیر زراعت جو ہیں ماشاءاللہ حسین جان گدیری پڑھے لکھے ہیں اور خود عملی طور پر وہ زراعت کے وہ ہیں. اپنا فخر امام صاحب ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, کاشتکار بھی ہیں اور تعلیم بھی ان کی ایگریکلچر میں ہے, اور پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ زراعت میں بہتری ہے. فتح اللہ صاحب اس حکومت کے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم نے کسان کنونشن کیا. آپ کے کسان کے جو نمائندے ہیں, آپ کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں, جو آپ رہنما ہیں, ان سے ملاقاتیں کی ڈائریکٹ. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے, فیوچر میں کتنا فائدہ ہوگا؟ اب پھر ملتان میں بھی ایک کسان کنونشن ہونے جا رہا ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ شریک ہوں گے, تو یہ ایک سلسلہ نیا چل پڑا ہے, کسان کو اہمیت دی جا رہی ہے, اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 میک اے ویری کلیئر. آپ نے ایک بات بولی کہ جی پہلے کسانوں کے ریپرزینٹیٹو جو بیٹھے تھے اسمبلیوں کے اندر, دے آر سو سیلفش. ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا کسانوں کے لیے. جب آدمی اسمبلی کے اندر چلا جاتا نا, دے فرگیٹ ایوری تھنگ, دے سلیپ اوور دے, دے انجوائنگ دا لائف, لیوش لائف. سب جھنڈا ہے, گاڑی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جیسے ہیو اے فن. کچھ نہیں کیا کسی نے. عمران خان صاحب نے کیا ہے, لیکن آئی ایم اسپیشل ریکویسٹنگ ٹو دس گورنمنٹ, دا فرسٹ تھنگ از جو وکال کرتے ہیں, میک شیور دا پیپل ہو ریپرزینٹنگ دا کسانس, who is those peoples, they still there is a mismanagement. میں ایز اے کسان اتحاد پنجاب کا صدر, جس گروپ سے میرا تعلق ہے, ڈزنٹ میٹر ہو ایم آئی,
سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں, چیک کر لیں بیک گراؤنڈ کہ جس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ آیا کہ واٹ ہی ڈیڈ پیس, یہ وہی آدمی تو نہیں جو پہلے کسانوں کو نقصان پہنچا کے آیا یہاں. یہ میک شور کر لیں. ابھی یہاں ہوگا کنونشن یا اسلام آباد کہیں بھی جائے گا, یہ گورنمنٹ شوڈ اوپن دا آئیز. لیکن یہ بات درست ہے, لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں ہوا, کسانوں کو بلایا نہیں گیا, کسان کی سنی نہیں گئی. میں بتاتا ہوں, اچھی بات ہے, اپریشیٹ اگر گورنمنٹ نے قدم اٹھایا. نمبر 1, جب بھی کوئی اپنے میٹنگز یا اینی کائنڈ آف میٹنگ اسپیشلی بلانگ ٹو فارمرز, کسانوں کے بارے میں ہونی چاہیے. مسٹ کسان پیپل سٹ ان the market in the meeting, must be sit there. Why? Because the people who sitting over there, they don't know about what's the agriculture stuff. I used to went there last time. لابر صاحب ہیں, یہ خود نہیں, that's کسان بھی fine. ہیں, I understand. پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اور یہ ممبر ہیں. Sir, last time when I'm telling good example, 6 months ago, 8 months ago, when I went to the Islam Abad, اس کی گندم کی پرائس کے لیے, the some people which is, I don't want to bring in the racket here, I can give you the name of the racket when I'm finished with the program. اس نے بولا جی یہ آدمی انہوں نے objection لگایا پرائس اس کی زیادہ کرنے کے لیے گندم کی. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں, میں آپ کو نام بتاؤں, آپ یو گنا بھی اپسٹ. وہ بات سب کو پتہ ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے کسی کی نہیں سنی. پھر قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا. ابھی کپاس کی اگر ہم بات کریں تو کپاس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں تھیں, اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں سپورٹ پرائس کا اعلان ایز اے سجیشن میری لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کے نالج میں نہیں ہوتی, دیٹس فائن, نو پرابلم. لیکن آنے والے وقت میں ایسا کام کر لیں کہ جس سے واقعی جو کام, ہم یہاں بیٹھے کس کے لیے, جس ٹاکنگ اینڈ دیٹس اٹ, دیٹس ناٹ آور گول بیسکلی. عقیل صاحب آپ سے بات پھر کروں گا, کہ کیونکہ آپ نے جس طرح بات کی کہ برانی ریسرچ سینٹر جو ہے وہ دنیا کا ایک مانا ہوا ادارہ ہے, اس میں ہمارے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے جو غیر آباد رقبے پڑے ہیں, اب وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ جو ہمارے بنجر رقبے ہیں یا غیر آباد رقبے ہیں وہاں پر کیا مقصد آپ کے پاس ریسرچ ہے جو کاشت ہو سکتی ہے, جہاں پانی کی کمی ہو, جیسے تتلا صاحب نے کہا کہ پانی کی بڑی قلت ہے ملک میں, اس کی کیا پلاننگ آپ کر رہے ہیں؟ اس میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آلیو آئل پروڈیوس کر رہا ہے وہ اسپین کر رہا ہے. وہ تقریباً کوئی ان کا 9.2 ملین ٹن ان کی پروڈکشن ہے آلیو کی. ہمارے پاس ہماری ٹوٹل کتنی اب تک اس وقت؟ ہمارے پاس جتنا ایک آلیو کے لیے موزوں رقبہ ہے وہ تقریباً 10 ملین ایکڑز ہے. 10 ملین ایکڑ 10 ملین ایکڑز. اب گورنمنٹ وہ اس ایریے کو زیتون کے ساتھ پر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس سے جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ بھی بڑا فرق پڑے گا. دوسرا ہے کہ ہم انشاءاللہ ابھی ہم اس ٹائم $3 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں ہم یہ $3 بلین جو ہے یہ بھی اس کی جو امپورٹ ہے یہ بھی رک جائے گی, اور انشاءاللہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت ہماری پروڈکشن کتنی ہے اس ٹائم؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ابھی آلیو جو ہے پاکستان میں نیا ہے تو 47 لاکھ پودے لگ چکے ہیں. اچھا, اس میں پروڈکشن والے بھی پروڈکشن, اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. 47 لاکھ پودوں کی نہیں, 47 لاکھ کی نہیں, اس میں جو شروع میں لگے ہیں ان کی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. پچھلے سال ہم نے کوئی 130 ٹن جو آلیو فروٹ تھا اس کو پروسیس کیا ہے. اچھا, اس میں سے کوئی 13 ٹن جو ہے وہ آئل ایکسٹریکٹ ہوا ہے. تو اب یہ ہر سال بڑھتا جائے گا. اچھا, جیسے جیسے وہ جو پودے ہمارے لگے ہوئے ہیں, اور پودے بھی ہر سال لگ رہے ہیں, اور جو پچھلا ہماری پلانٹیشن ہے. یہ تو صرف آپ کی پروڈکشن ہوگی نا, آپ جو برانی کی. میں باقی اگر کے پی کے میں دیکھیں تو وہاں بھی بہت ساری پروڈکشن ہو رہی ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ٹوٹل پاکستان کی بات. ہمارے پاس جو آیا ہے فروٹ, اب کیونکہ پہلے تھا کہ آئل ایکسٹریکشن یونٹ ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. آلیو ایک ایسا فروٹ ہے جس کو آپ فریش کھا ہی نہیں سکتے, وہ بہت ہی بیٹر ٹیسٹ ہے اس کا. بات ہے. تو فارمرز کو بڑا پرابلم تھا کہ اب یہ جب فروٹ آ گیا تو اب ہم اس کا کیا کریں. وہ تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے اس کو لگانے میں. اب گورنمنٹ نے اٹلی سے مختلف جو آئل ایکسٹریکشن یونٹس ہیں وہ یہاں پہ لگا دیے ہیں. اچھا, کتنے یونٹ ہیں اور کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں؟ ایک ہمارے پاس برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں لگا ہوا ہے. پہلے ہمارے پاس جو تھا اس کی کیپیسٹی ہی 50 kg پر آر تھی. ٹھیک ہے. تو فارمرز کی لائنیں لگتی تھیں. اب ہم نے جو نیا یونٹ لگا ہے وہ 600 kg پر آر اس کی کیپیسٹی ہے. اچھا, بڑا فرق ہے. اسی طرح کا ہم نے اپنا ایک اور یونٹ لگا دیا اٹک میں, اس کی کیپیسٹی بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. تو کے پی کے میں بھی لگ گیا ہے, ترناب میں وہاں پہ یونٹ وہاں پہ بھی چل رہے ہیں, اور موسیٰ خیل میں بھی, بلوچستان میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی یونٹ چل رہے ہیں. اس دفعہ ہمارے پاس تو پہلے وہاں سے ہمارے پاس فروٹ آ رہا تھا بلوچستان سے,
اس دفعہ انہوں نے اپنا جو فروٹ تھا وہ خود ہی کرش کیا ہے. آئل کیونکہ ان کے ایکسٹریکشن پاس یونٹ لگ گیا نا، بتا رہے ہیں. جی ان کے پاس اب لگ گیا تو انہوں نے اپنی کرشنگ وہ خود شروع کر دی ہے. وہاں پہ صرف پوٹھوار میں آلو نہیں لگ رہا، اب ہم نے اپنے ٹرائل لگا دیے ہیں پورے پنجاب میں. ٹھیک ہے. اچھا تو جنوبی پنجاب میں بھی لگائے ہیں؟ جنوبی پنجاب میں بھی لگایا ہے ہم نے، بہاولپور میں، رحیم یار خان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، یہاں پہ ہمارے مختلف ٹرائلز لگے اچھا ہیں. جس طرح یہ کلر کھار کا ایریا ہے یا چکوال کا ایریا ہے، اسی طرح ہمارے پاس فورٹ منرو یا کو سلیمان ہے، تو یہاں پر بھی کوئی پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے؟ بالکل، وہاں پہ بھی ہم نے اپنے جو ٹرائل تھے، کیونکہ اس میں ورائٹیز آئیڈینٹیفیکیشن کیونکہ یہ بھی لاکھوں ایکڑ رقبہ ہے جو آباد کیا جا سکتا ہے. بالکل جی، یہ اس میں ہے. تو اب ہم اس کو نا وہ آلیو سے ہی آباد کر رہے ہیں. اچھا. انشاءاللہ اگلے کمنگ ایئرز میں آپ دیکھیں گے وہ ٹرائل ہمارے لگے ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ ریسرچ ہے، تو ہم نے ورائٹیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ کس ٹیمپریچر کے لیے، کون سے ایریا کے لیے کون سی ورائٹی بیسٹ ہے. تو یہاں پہ پروڈکشن تو اب سٹارٹ ہو گئی ہے، بہاولپور میں بھی اب پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، بلکہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی ملتان میں بھی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا ملتان میں بھی ہو گئی ہے؟ ملتان میں بھی اچھا یہ پروڈکشن. بتائیے محکمہ زراعت جو تصحیح ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی کوآرڈینیشن ہے؟ بالکل جی، یہ ہمارا ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کو آگے فارمرز تک جو لے کے جانا ہے. یہ زیتون کے حوالے سے پورے پاکستان یا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جی، کیونکہ ہمارا تو کسان ابھی اویئر ہی نہیں ہے نا یہاں جنوبی پنجاب کا. ہم سال میں کوئی 11 ٹریننگز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ایگریکلچر سٹاف ہے اس کو بھی بلاتے ہیں، جو فارمرز ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں. تو اس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ وہاں پہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں لگا سکتے ہیں، کیا کیا آپ کے پاس لگ سکتا ہے اور کس سے آپ زیادہ انکم حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسے بلیک بیری اب ہم نے وہاں پہ شروع کیا ہے. بلیک بیری پاکستان میں نیا فروٹ ہے، وہاں پہ ہم نے بلیک بیری شروع کر دیا. ایووکیڈو پی ایم صاحب بھی کافی اس کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ جو ایووکیڈو ہے اس کے بھی ہم نے ٹرائل لگا دی ہیں. ایووکیڈو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ فیزیبل ہے، لگ جائے گا؟ یہاں پہ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم نے ٹرائل اپنا ویرائٹل ٹرائل لگا دیا ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ڈی جی خان میں دیکھ رہے ہیں، بہاولپور میں دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ وہ ہم دیکھ سکتے تھے اس کو اڈاپٹیبلٹی اس کی، تو وہ ہم چیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کمنگ ایئرز میں اس کے ریزلٹس آ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آگے فارمرز تک جائے گا. بلکہ سرگودا میں اب ایووکیڈو فروٹنگ پہ آ گیا ہے. اچھا آ گیا ہے جی، وہاں پہ فروٹنگ پہ آ اس کا گیا ہے. مطلب وہاں تو کامیاب ہو گیا، پھر کامیاب ہو گیا ہے. یہ تھوڑا سا فروٹ کرافٹ جو ہیں اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے. عقیل بھائی یہ بتائیں، جس طرح آپ یہ چیزیں بتا رہے ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سن کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پہلے والی فصلیں ہیں وہ تو متاثر نہیں ہوں گی ان کے نہیں جی، ہمارا جو مین جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کوئی پہلے کراپس لگی ہیں ان کو ہم نے ریپلیس نہیں کرنا. اچھا. ہم نے اپنے جو بنجر رقبے ہیں جن کے غیر آباد رقبے ہیں، غیر آباد جو رقبے وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ 2 کروڑ ایکڑ جو ہم نے آباد کرنا ہے، بالکل، جہاں پہ ابھی تک کچھ نہیں لگا ہوا،